نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں گزشتہ کل سے ہم نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات شروع کیے، اور بنی اسرائیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا، آپ نے اعلان نبوت کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، تو حضرت طالوت کو جب بادشاہ مقرر کیا، اس پر انہوں نے نشانی مانگی۔ حالانکہ طالوت 30 سالہ نوجوان جو اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھے، ان کی قامت کی بلندی کی حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ حضرت طالوت جو ہے یہ بنیامین کی اولاد سے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بنیامین ہیں ان کی اولاد سے تھے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا تھا کہ بادشاہت یہودا کی اولاد سے ہوں، یہودا بن یعقوب علیہ السلام وہی بادشاہ بنے گا، حالانکہ یہ سب تھے ایک ہی خاندان کی، یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے، مگر طالوت جو ہے وہ بنیامین کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب میں نے نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے، تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تمہیں اس کی عطا و بخشش پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کرو گے تو یہ اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا پر جو ہے اعتراض ہے۔ بنی اسرائیل یہ آسانی سے تو ماننے والی قوم تھی نہیں، لہذا انہوں نے طالوت کی بادشاہت پر دوسری نشانی مانگی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ان سے کہا، فقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بے شک طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، یعنی تمہارے دلوں کا چین ہے، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، جس میں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے کچھ جو ہے تبرکات ہیں۔ تحملہ الملائکہ، کیسے آئے گا؟ کہ فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا، جس پر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی، جس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، خاص کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے آپ کا امامہ اور نالین شریف، کچھ من جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا، اور کچھ تورات شریف کی کچھ تختیاں تھیں، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اس طریقے سے کچھ ان کے تبرکات تھے۔ یہ انبیاء کرام سے ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام پر آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر
اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا۔ جب بنی اسرائیل کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا مانگتے اور کامیاب ہو جاتے۔ اسی کی برکت سے دشمن کے مقابلے میں فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی بدعملی حد سے بڑھ گئی تو بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، وہ مسلط ہو گئی، جو اسرائیلیوں سے بہت کچھ جو ہے چھن گئی۔ اس میں سے یہ تابوت بھی یہ لوگ چھن گئے تھے، اور قوم عمالقہ نے اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے گندی جگہ میں ڈال دیا۔ اب اس تابوت سکینہ جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، جب قوم عمالقہ نے اسے کوڑا کرکٹ میں جہاں گندگی وہ پھینکتے تھے وہاں انہوں نے ڈال دیا، تو اس گستاخی کی وجہ سے قوم عمالقہ سخت بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ جو کوئی اس کے پاس یعنی اس تابوت سکینہ کے پاس پیشاب کرتا تھا یا تھوکتا تھا تو وہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اسے ہرس ہو جاتی۔ قوم عمالقہ کی 5 بستیاں اس تابوت کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ تب انہیں یقین ہوا کہ یہ مصیبتیں تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے ہیں، لہذا انہوں نے یہ تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کے محلے کی طرف ہانک دیا۔ ادھر تو یہ واقعہ ہوا، ادھر شمیل علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو خبر دے رہے تھے کہ فرشتے لے کر کے آئیں گے، تو فرشتے اسی جو ہے بیل گاڑی کو ہانکتے ہانکتے وہ لے کر کے بنی اسرائیل کے محلے تک آئے۔ نبی کو تو فرشتے نظر آ رہے تھے مگر انہیں نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ یہ تابوت سکینہ اب یہاں ان کے پاس جو لایا گیا وہ فرشتوں کے جلوس کے ساتھ جو ہے لایا گیا۔ بنی اسرائیل تابوت کو دیکھ کر بڑے ہی جو ہے خوش ہوئے، اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم جہاں جس سے بھی جو ہے لڑیں گے ہماری جیت ہوگی۔ اس واقعے سے جو چند سبق ملے اس میں سے ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے تبرکات سے برکت لینا یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ آپ نے مجھ سے ہی سنا ہوگا یا کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے وہ مبارک بال تھے، جس کی وجہ سے آپ فرماتے تھے کہ مجھے ہر جنگ میں فتح اسی بال کی مبارک کی برکت سے ملتی ہے۔ تو بزرگوں کے تبرکات سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ فرمایا ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ قرآن کے دوسرے پارے میں ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس آئے گا وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، دلوں کا چین ہے۔ اللہ اکبر! وہ تھا تابوت، اس میں بزرگوں کے تبرکات ہی تھے، وہ شمشاد کی لکڑی کا تھا، وہ ایک صندوق تھا، سونے کا اس پر پانی چڑھا ہوا تھا۔ ظاہر میں تو یہی تھا، مگر عزت والا اس لیے ہوا کہ اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ تو فیہ سکینۃ من ربکم۔ صفا مروہ شعائر اللہ اس لیے ہے
کہ وہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے، اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے، تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ عام پہاڑیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سب واقعات سے ہمارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا، جسے دھو کر بیماروں کو وہ پلاتی تھی، انہیں شفا مل جاتی تھی۔ صحابہ کرام حضور کے بال مبارک شریف کو جو ہے دھو کر کے پیتے، انہیں شفا مل جاتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے بال مبارک، ناخن مبارک تھے، انہوں نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے ہونٹوں پر رکھ دینا، اور حضور کا تیبند شریف جو ہے میرے سر پر رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ یہ سب جو ہے صحابہ کرام، انبیاء کرام، ان سب کی سنت ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے۔ آج ہم جو ٹھوکریں کھاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عقیدتیں کمزور ہو گئی ہیں، اور ہیں کہ نہیں ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں، دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، اسی میں ہم پڑے رہتے ہیں۔ وہ جو سیدنا صدیق اکبر جیسا یقین حاصل ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، تبرکات کی زیارت کرنا بزرگوں کی سنت ہے، جیسا کہ آج کل بال مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اور تبرکات کے ثبوت کے لیے مسلمانوں میں شہرت ہو جانا ہی کافی ہے۔ بخاری کی دلیل ہر ایک میں ضروری نہیں ہے۔ پچھلے بنی اسرائیل میں تبرکات کی فقط شہرت ہی سے وہ لوگ تعظیم کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے تو بعد میں جو ہے تصدیق کی بتایا، مگر انہیں معلوم تھا کہ تابوت سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، یہ ان میں پہلے سے موجود تھا، اسی وجہ سے تو جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں میں اس کی شہرت ہو جانا ہی کافی ہے۔ بہرکیف اب اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو اب اطمینان ہو گیا تو انہوں نے اب لشکر کی تیاری کی۔ طالوت نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں جو ہر طرح سے فارغ البال ہیں، یعنی جن کے مکانوں کی تعمیر ہوتی ہو، جو مکانوں کی تعمیر میں مشغول ہوں، ابھی تک تعمیر سے فارغ نہ ہوئے ہوں، وہ شامل نہ ہوں، وہ میرے ساتھ نہ نکلے۔ جو تجارت میں مشغول ہوں وہ میرے ساتھ نہ نکلے۔ جنہوں نے نئی نئی شادیاں کی ہوں، دل ان کا گھر پہ ہو، وہ بھی ساتھ میں نہ نکلے۔ میرے ساتھ وہ نوجوان چلیں جو بالکل پھرتیلے ہوں، تمام حاجات سے فارغ ہوں۔ اللہ اکبر۔ مقصد یہ تھا کہ میدان جنگ میں جا کر کسی کو بھی گھر کی یاد نہ آئے کہ میں نے فلاں کام کرنا تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ یہ تو بنی اسرائیل تھے، اس لیے آپ نے اعلان کیا کہ بھائی جس کو جو بھی کام ہو وہ کام والے نہ آئیں۔ ان سب کو چھانٹتے چھانٹتے بھی 3,0313 کا لشکر تیار ہوا۔ اور اتنا بھاری لشکر جب یہ تیار ہوا تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا حضرت طالوت ہی کے ذریعے سے ان کا امتحان کیا گیا کہ آیا یہ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے دوسرے پارے میں ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود،
قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ پھر جب طالوت لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوئے تو بولے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو اس کا پانی نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو ہاتھ سے لے لے۔ فمن شریب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ جو ایک چلو بھر پیے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس سے زیادہ پیے تو پھر وہ اس لشکر میں نہیں رہ سکے گا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ اعلان ہوا لشکر میں کہ لشکریوں تمہاری آزمائش ہے، گرمی بڑی سخت ہے، راستے میں ٹھنڈے پانی کی نہر آتی ہے، لہذا اب تم میں جو ہے مخلصین کون ہے اور مومنین کون ہے، منافقین کون ہے، اس کی آزمائش ہوگی۔ تو دیکھو اس نہر سے جو پانی پیے گا پیٹ بھر کے وہ تو ساتھ نہیں رہ سکے گا، وہ میرا نہیں، مگر جو ایک چلو بھر پیے تو کوئی حرج نہیں، چلو بھر پی سکتے ہیں، اتنی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل یہ وہاں جب پہنچے کہنے لگے اتنی سخت پیاس، نہیں ان کو یہاں پہ یہ پڑی ہے، پابندیاں لگاتے ہیں، ان کو کیا پتا چلے کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے، آگے چل کر کے تو لڑنا ہے، یہ کرنا ہے، پانی پیئیں گے پیٹ بھر کر کے تو کچھ ہوگا نہیں، ہمت آئے گی۔ بس یہ ہر چیز میں اپنی عقل کو دوڑاتے تھے، لہذا ان سب نے پیٹ بھر کر کے پانی پیا۔ 3,03,313 میں سے 3,03,000 نے پیٹ بھر کے پانی پیا، سب کے پیٹ پھول گئے، ہونٹ کالے پڑ گئے، صرف 313 نے چلو بھر کر کے پانی پیا، ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کے گھوڑے کی بھی پیاس بجھ گئی اور ان کے جو ہے جانوروں کو بھی ایک چلو کافی ہو گیا۔ یہ 313 بچ گئے اور 3,03,000 ایسے ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جورڈن کے پاس جو نہر تھی اس نہر سے انہیں آزمایا گیا تھا۔ کھرے کھوٹے کی آزمائش ضروری ہے، جیسے رب تعالیٰ نے کھرے کھوٹے، سونے خالص نہ خالص، دودھ وغیرہ ہمیں فرق کرنے کے لیے بہت آلات بتائے نا، ایسے ہی کھرے کھوٹے مومن مخلص منافق میں فرق کرنے کے لیے بہت سارے روحانی آلات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اس میں یہ جورڈن کی نہر تھی، بتایا کہ کھرے کھوٹے مومنوں میں فرق ہو جائے گا، جو آج چلو بھر پیے وہ تو جو ہے ساتھ میں رہے گا، اور جو پیٹ بھر کے پیے، یہاں اصل مقصد تھا حکم کا ماننے والا کون ہے، کون دل سے آیا ہے، دل میں محبت، نبی کی محبت دل میں جو ہے کیسی ہے، کس کے دل میں ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ لگائیں اس واقعے کو سن کر کے، قربان جائیے صحابہ کرام پر، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوان، کروڑوں کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3,03,313 میں سے 313 جو ہے وہ کھرے اترے اور بقیہ سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق ہوتے تھے، ایک آدھ جو ہے ایک دو نکل جاتے تھے،
جیسے آپ صلح حدیبیہ کے واقعے میں پڑھیں گے، ایک آدھ نکلا، مگر پتہ چل جاتا تھا، مگر زیادہ تر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو جان نثاری کی، وہ واقعات ثبوت کیے ہیں، اور انہوں نے حضور کے قدموں پر وہ جانیں نچھاور کی ہیں۔ اسی وجہ سے تمام نبیوں کے صحابہ میں ہمارے نبی کے صحابہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرکیف آج بھی کھرے اور کھوٹے مسلمان میں فرق کا ذریعہ حضور کی تعظیم ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، حضور کا ادب ہے۔ اس سے چھانٹ ہو جاتی ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ قرآن میں آگے ہے کہ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب یہ سب، اور پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے تو بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ تو بولے وہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بولے وہ جنہیں اللہ تعالی سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے، زیادہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ 3,03,313 تھے، اب جنہوں نے پانی پی لیا، نبی کی نافرمانی کر لی، اب جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جالوت تو اس کا لشکر تو ایسے طاقتور ہیں، ان کے پاس تو اتنے ہتھیار، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ۔ اب یہ یہاں دو گروہ ہو گئے، ایک تو وہ 313 جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا، ایک وہ یہ سب جن سے برداشت نہیں ہوا، پیاس برداشت نہیں ہوئی۔ اب جب پیاس برداشت نہیں ہوئی تو دشمن کی تلوار کیسے برداشت ہوگی؟ اس وجہ سے وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے۔ تو جو مسلمان اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے، یعنی یہ 313، انہوں نے کہا ارے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہی مبارک آیت ہے جو اکثر صحابہ کرام اکثر جب سیریا میں، ایران میں، جہاں بھی عیسائیوں کے مقابلے میں آئے تو عیسائیوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی، صحابہ کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی، اور امیر لشکر یہی آیت سناتے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے زیادہ جماعت پر غالب آ گئی۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب یہ سب تو جو ہے ایسے ہو گئے، اب ادھر 313 کو لے کر جالوت کے مقابلے میں پہنچی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کل 6 بھائی تھے، اور داؤد علیہ السلام ہو کر کے 7، اور ان کے والد صاحب۔ تو داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی جو ہیں وہ بھی طالوت کے لشکر میں تھے۔ داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے،
زمانے میں ان کی طبیعت بھی خراب تھی. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی ابھی تک نہیں آئے، کہاں ہے کیا ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں لشکر میں پہنچ گئے. دیکھا کہ بھائی تو جو ہے یہ طالوت کے لشکر میں ہیں، جالوت سے مقابلہ ہے، اور اتنا بڑا جو ہے جالوت طاقتور جنگجو وہ کھڑا ہوتا تھا، اس کے پیچھے کئی لوگ جو ہے نہیں دکھتے تھے، اتنا بڑا وہ طاقتور تھا. وہ کھڑا ہے، وہ بنی اسرائیل سے اپنا مت مقابل مانگ رہا ہے، اور طالوت جو ہے اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی جو اس کے مقابلے کے لیے جائے. جو بھی اس کے مقابلے کے لیے جائے گا. تو طالوت اعلان کر رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی سے نکاح کراؤں گا اور آدھی بادشاہت بھی انہیں دوں گا. اب حضرت داؤد علیہ السلام یہ تو بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے آ گئے تھے. انہوں نے کہا یہ مد مقابل مانگتا ہے، کوئی جاتے نہیں ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم ہی جاؤ. تو طالوت نے کہا اگر آپ جاتے ہیں، پہلے میں بتا دوں جالوت یہ جو ہے عملک بن عاد کی اولاد سے تھا، بہت قد آور جوان. لوگ اس کے سائے سے ڈرتے تھے، اس سے تو ڈرتے تھے، اس کے سائے سے ڈرتے تھے. اکیلا لشکر پر بھاری ہو جاتا تھا. اور ادھر داؤد علیہ السلام دبلے پتلے بکریاں چراتے تھے. یہ بھی آ گئے تھے لشکر میں. ادھر طالوت نے کہا کہ جو کوئی بھی جائے گا تو میں اپنی بیٹی سے نکاح کراؤں گا، اور جالوت کو جو قتل کرے تو میری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آدھی بادشاہت بھی اسے عطا کروں گا. حضرت داؤد علیہ السلام تیار ہوئے. طالوت نے زرہ پہنا کر گھوڑا اور ہتھیار دے کر آپ کو روانہ کیا. آپ کچھ دور گئے اور پھر خیال آیا کہ اگر اللہ تعالی مدد فرمائے تو بغیر ہتھیار بھی کام ہو سکتا ہے. خیال آتے ہی لوٹ پڑے. جالوت اپنے ساتھیوں سے بولا دیکھو اس لڑکے پر میرا روب چھا گیا. دبلے پتلے تھے آپ اور بیمار بھی تھے اس زمانے میں، اس لیے وہ لوٹ گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے پاس آئے اور کہا کہ سامان جنگ، یہ زرہ، یہ لوہے کا لباس، یہ سب اپنے پاس رکھو، میں جیسے چاہوں جنگ کروں. چنانچہ گھوڑا جھوڑا سب وہاں چھوڑ کر صرف گوفن ہاتھ میں لیا اور راستے سے 3 پتھر اٹھائے، جن میں سے ایک سنگ موسیٰ، دوسرا سنگ ہارون. آپ گوفن مارنے میں بہت ہی جو ہے مشاق تھے، اور بہت بھیڑیا، شیر، چیتا، ان سب کا جو ہے گوفن مان کر کے، پتھر مار کر کے شکار کر لیتے تھے. جب جالوت کے مقابل پہنچے، وہ بھی ہاتھ میں گوفن و پتھر لے کر کے، تو بولا تم تو میرے مقابل ایسے پتھر لیے آ رہے ہو جیسے کتا مارنے آئے ہو. آپ نے فرمایا تو کتے سے بھی بدتر ہے. جالوت بولا ان قریب تمہارا گوشت چیل کوے کھائیں گے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تیرا گوشت چیل و کوے کھائیں گے. اس ہمت اور جرأت سے قدرتی طور پر جالوت جو ہے وہ کانپ گیا. کہنے لگا نونیال، مجھے تیری نو عمری پر رحم آتا ہے، تو واپس جا اور کسی مد مقابل کو میرے سامنے بھیج. یہ تو بچہ ہے بیٹا، ابھی تیری جوانی ہے. حالانکہ وہ داؤد علیہ السلام کی ہمت دیکھ کر کے ڈر گیا تھا. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام نے فرمایا اب بات کا موقع نہیں ہے، عمل کا وقت ہے، لے سنبھل، جا تجھ پر وار کرتا ہوں. چنانچہ وہ 3 پتھر گوفن پر رکھ کر گھما کر جو مارے تو جالوت کی پیشانی پر پڑے. اللہ جانے وہ گوفن کے پتھر تھے یا ابابل کے کنکر. اس کے جالوت کے خود جو لوہے کی اتنی بڑی ٹوپی پہنی تھی اس نے،
اسے توڑتے ہوئے دماغ کو پھوڑتے ہوئے پیچھے نکل گئے اور پیچھے 30 آدمیوں کو ان پتھروں نے قتل کیا۔ جالوت گھوڑے سے نیچے گرا، اتنا بڑا بھاری لشکر کفار میں بھگدوڑ مچ گئی، ان کے پاؤں کھڑ گئے، یہ 313 اور یہ ہزاروں، مگر یہ بھاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، شمیل علیہ السلام کے صدقے جو ہے انہیں شاندار فتح عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو کتے کی طرح قتل کیا اور کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ مسلمانوں کی خوشی کا کوئی جو ہے اندازہ نہ رہا۔ طالوت نے اپنی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام سے نکاح کرایا، اور پھر جو ہے آدھی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ تو کل کریں گے، مگر آج وہی آیت پوری کر لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ چونکہ مجھے ذکر کرنا تھا داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا، تو داؤد علیہ السلام کو کس طریقے سے بادشاہت ملی، اس کے لیے میں نے یہ واقعہ اٹھایا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جو ہے اب یہاں سے بیان شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔